آج پہلے صرف ایک بات اور نوٹ کریے، اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات کے فوراً بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور آخری آیات سے متصل قبل حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ دونوں امتحانی سوالات سے جو یہود کے سکھلانے پر قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، ان دونوں قصوں کو اس طرح ابتدا اور انتہا میں رکھ دیا گیا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ ابتدائی آیات کے ساتھ ملحق ہو گیا اور حضرت ذوالقرنین کے حالات آخری آیات کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ ان دونوں میں اصل بات جو سمجھ لینے کی ہے وہ یہ کہ یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اس دنیا میں ظاہری حالات کے اعتبار سے اونچ اور نیچ، دنیا میں عزت، ثروت، دولت، وجاہت، اس کی ایک انتہا پر سے حضرت ذوالقرنین، اور دنیا میں کشم و پرسی اور ایک ایسی حالت میں کہ جس میں جان بچانا تک بھی مشکل ہو جائے، وہ کیفیت تھی کہ جو طاری ہوئی اصحاب کہف پر۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں بقیہ لوگوں کو جن حالات سے بھی سابقہ پیش آ سکتا ہے وہ لازماً ان دو انتہاؤں کے مابین ہے، یا ذوالقرنین کی سطوت و شوکت اور یا اصحاب کہف کی کشم و پرسی اور بے چارگی کا عالم کہ انہیں اپنی جان بچانے کے لیے کھوہ میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ اب جو بھی حالات دنیا میں کسی بھی شخص کو پیش آ سکتے ہیں وہ لازماً ان دو انتہاؤں کے مابین ہے۔ ان دونوں قصوں سے جو بات واضح کی گئی وہ یہ، ایک طرف تو یہ کہ یہود کے امتحان کا جواب ہو گیا، یہ سمجھیے کہ یہ اس کا ایک ضمنی فائدہ تھا۔ اس ترتیب مصحف میں سورہ مبارکہ میں جو ترتیب مضامین کی ہے اس کے اعتبار سے اور اس کے عمود کے ساتھ اس کے ربط و تعلق کے اعتبار سے جو چیز اہم تر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ظاہری حالات کے اعتبارات سے بڑے فرق واقع ہو سکتے ہیں۔ کبھی ذوالقرنین کسی سطوت و شوکت بھی مل سکتی ہے اہل ایمان کو، اور کبھی اصحاب کہف کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے پناہ گزین بھی ہونا پڑ سکتا ہے اہل ایمان کو، لیکن اس سے وہ جو ابدی انجام ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں۔ جس طرح امتحانی حالات مختلف ہوں، اصل سوال تو نتیجے کا ہے کہ نتیجہ کیا نکلا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے اور مختلف حالات میں رکھ کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی انعامات و اکرامات کی بارش کر کے آزماتا ہے کہ یہ شاکر رہتا ہے یا نہیں، ہمیں بھلا تو نہیں دیتا، اسی وجاہت اور شوکت دنیاوی ہی کے اندر گم تو نہیں ہو جاتا، ہمیں یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اور کبھی سخت قسم کے حالات ابتلا اور آزمائش کے اس پہلو سے کہ شرائط ہو اور مصائب ہو اور فقر و فاقہ ہو، ان کو طاری کر کے آزماتا ہے کہ یہ صابر رہتا ہے یا نہیں۔ یہ دو ہے انتہائی حالات کہ جن سے انسان اس دنیا میں ایک آزمائش اور ابتلا میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے سورہ فجر کی آیات سے، آخری پارے کی سورۃ الفجر۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور اس پر انعامات اور اکرامات کی بارش کرتا ہے، فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ آپ غور کیجئے کہ اس میں کون سی غلط بات ہوئی۔ قرآن مجید کا انداز تو یہاں تنقیدی ہے کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے، دولت دنیاوی سے نوازتا ہے اور انعامات سے اس کو نوازتا ہے، ہر طرح کی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہ اسے آزماتا ہے ایک دوسری صورت میں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس کے رزق کو ذرا ناپ تول کر دینا شروع کرتا ہے، ذرا وہ فراوانی وہ کشادگی نہیں رہتی،
بلکہ کچھ تنگی کا احساس ہوتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. یہ ہے وہ ظاہر بینی کہ تم اس دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہو اور یہاں کی زحمتوں کو زحمت سمجھتے ہو. درا حال ہے کہ یہاں کی نعمت نہیں ہے، وہ بھی ایک امتحانی کیفیت ہے جس میں تم دو چار ہوئے، اور یہاں کی زحمت نہیں ہے، یہ بھی ایک امتحانی کیفیت ہے کہ جس میں تم مبتلا ہوئے ہو. دونوں امتحان ہیں. ان آیتوں میں دیکھیے اس لفظ ابتلا کو جو کا تو رکھا گیا. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. یہ اکرام نہیں ہے، یہ امتحان ہے. اس میں بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف جب وہی ابتلا آتا ہے دوسری صورت میں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. حالانکہ نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، نہ یہ رسوائی ہے اور نہ وہ عزت ہے. یہ دونوں حالتیں جو ہے اس اعتبار سے برابر ہے کہ ان میں امتحان ہو رہا ہے. کامیاب وہ ہوئے جو اس حالت میں شاکر رہے، اس حالت میں صابر رہے. اگر تو یہ دو کیفیتیں پیدا ہو گئی تو کامیاب ہو گئے. اس کو ایک اور اعتبار سے بھی سمجھیے. میں نے ایک حضور کی حدیث بار بار آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہیں کسی کی سفارش کرے تو ان کی بات کوئی سن کر لے، توجہ ہی رکھے. کہیں وہ رشتہ کرنا چاہے تو ان کو کوئی رشتہ دینا گوارا نہ کرے، یعنی اتنی خستہ حالت. لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے. یہ ہے ظاہر کا اور باطن کا فرق. اسی کو در حقیقت واضح کرنا، جیسا کہ میں عرض کر چکا کل تفصیل کے ساتھ کہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ دنیا کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہاں کی عزت، یہاں کے خدم و حشم، یہاں کی ثروت اور یہاں کی دولت اور یہاں کا اقتدار اور دبدبا اور تنکنا، یہ سب آنی اور فانی اشیاء ہے. ان میں سے کسی کو کوئی دوام نہیں، کوئی پائیداری نہیں. یہ ظاہر کا all that glitters is not gold، یہ چمک دمک جو نظر آ رہی ہے اس سے متاثر نہ ہونا. اور یہاں کی خستہ حالی، یہاں کے فاقے، یہاں کے شدائد اور مصائب، ان سے دل برداشتہ نہ ہونا، یہ بھی عارضی ایک حالت ہے کہ جس میں تم امتحاناً مبتلا کر دیے گئے ہو. اصل شے یہ ہے کہ صابر رہو اس حالت میں، شاکر رہو اس حالت میں، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور وہ ہے اصل میں اس ابدی زندگی کی کہ جس کے کہیں کوئی اختتام نہیں. تو اس مضمون کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اصل میں قرآن مجید اگرچہ وہ جو سوال پیش کیے گئے ان کے جواب بھی دے رہا ہے، گویا کہ یہ رسالت و نبوت محمدی کا ثبوت بھی ہے، ان کی اپنے طرف سے مانگا ہوا ثبوت جو انہیں فراہم کر دیا گیا. لیکن قرآن مجید مجرد قصے بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس نے ان کو انتہائی حکمت کے ساتھ اپنے اصل مضمون کے ساتھ ٹانک لیا ہے. دانا بانا وہ ہے اور پھولوں کی طریقے سے یہ یہاں پر اس میں ٹانک دیے گئے کہ اس مضمون کے ساتھ مربوط ہے. ان کا گہرا معنوی رشتہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اصل عمود کے ساتھ قائم ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے نزول کے وقت تقریباً انہی کیفیات سے دو چار تھے جو اصحاب کہف کو پیش آئے. وہی سختی، وہی شدائد، وہی مصائب، وہی جان کا خطرہ. حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ 3 راتیں حضور پر بھی آئی ہیں کہفی کہ آپ نے غار میں جا کر کے پناہ لی ہے. وہ 300 سال ہو یا 3 راتیں ہو، بہرحال یہ کہ وہی کیفیات و حالات تھے کہ جن سے مسلمان اس وقت دو چار تھے. تو اس میں ان کے لیے ایک بڑی ہی ہمت افزائی کا معاملہ، مسلمانوں کے لیے تسلی و تشفی بھی ہے کہ جو ضمناً ان آیات کے اندر آ گئی کہ اس طرح کے حالات سے اہل ایمان اس سے پہلے بھی دو چار ہوتے رہے. وقتی طور پر حالات کی نامساعدت یا وقتی طور پر جو مایوس کن صورتحال پیدا ہوتی ہے اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو وہ اصحاب کہف جو ہے کس طرح ثابت قدم رہے.
کس طرح شہنشاہ وقت کے دربار میں انہوں نے کلمہ حق کہا، اسی طریقے سے تمہیں ڈٹے رہنا چاہیے، تمہیں اپنے موقع پر جمے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ان کے لیے جو راستہ نکالا اس سے بھی کہیں بہتر راستہ وہ تمہارے لیے نکال سکتا ہے، اور وہ راستہ یہ کہ جس کی خبر حضور بھی دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو تمہارے قدموں میں دیکھ رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، اور تمہیں اس دنیا میں عزت اور حکومت سے بھی نوازا جائے گا۔ تو وہ دوسری کیفیت وہ ہے کہ جو ذوالقرنین کے جو نقشہ دکھا دیا گیا کہ خلافت راشدہ میں جو سطوت اور شوکت تمہیں ملنے والی ہے، مسلمانوں پر اس کیفیت کے بعد، اس کافی دور کے بعد، یہ اصطلاح استعمال کی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کافی دور، کہ اس دور کے بعد پھر وہ دور بھی آتا ہے، حضرت عمر کی سطوت، حضرت عثمان کی حکومت کے حدود۔ ابھی میں نے لاہور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ایک دو مقامات پر تقریر کی، تو وہاں میں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کے حدود اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو حضرت ذوالقرنین کا، جہاں تک کہ تاریخی طور پر ہماری تحقیقات پہنچ سکی ہیں، تو ان کی جو مملکت کے حدود سے ان سے 3 گنا رقبہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، جس پر کہ اسلامی سلطنت پھیلی ہوئی تھی اور خلافت اسلامیہ کا پھیلا لگا رہا۔ تو اسی دور میں سے ہو کر ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ عسر ہے، یہ تنگی ہے، یہ کافی دور بھی آتا ہے ہر تحریک پر، ہر دعوت پر، لیکن اگر اس میں ثابت قدمی کا، صبر و ثبات کا، اس میں اگر انسان استقلال کا اور پابندی کا ثبوت دے اور ڈٹا رہے، قدم پیچھے نہ ہٹائے، تو پھر وہ دور بھی آ سکتا ہے، وہ بھی جو سلطنت و سطوت عطا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو، اور جس کی 3 گنا وہ وسعت کے اعتبار سے مملکت عطا کر دی مسلمانوں کو۔ تو ان دونوں اس سورہ مبارکہ کی 2 انتہاؤں پر رکھ کر اس سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ انتہائی گہرا ربط پیدا کر دیا گیا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اصحاب کہف کا یہ واقعہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے اس کو پڑھیں، تاریخی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ ان کے بارے میں کیا کیا رائے ہے محققین نے جو دی۔ قرآن مجید کا اسلوب تو یہ ہے کہ وہ کسی بھی قصے کو قصے کے انداز میں بیان نہیں کرتا، اور ان ڈیٹیلز کو اومٹ کرتا چلا جاتا ہے کہ جس کا کوئی اخلاقی پہلو نہیں ہے۔ اگر تو تاریخی اعتبار سے کسی کو بیان کیا جائے تو پہلے معین کیا جائے کون سا زمانہ تھا، اس کا علاقہ معین کیا جائے، کس شہر میں، کس مملکت میں، کس بادشاہ کے عہد میں یہ واقعہ پیش آیا، کب وہ سوئے، کب وہ جاگے، یہ سارے معاملات اہم تر ہیں تاریخی اعتبار سے، لیکن اس کے اخلاقی کوئی اس کے نتائج نہیں۔ قرآن مجید مرتکز کرتا ہے توجہ کو اپنے بیان میں ان پہلوؤں پر کہ جن میں کوئی اخلاق کا سبق مضمر ہے، جس میں کہ کوئی عبرت موجود ہے، جس میں پڑھنے یا سننے والوں کے لیے کوئی رہنمائی ہے۔ تو قرآن مجید نے تو ان تمام چیزوں کو کہ تعداد کتنی تھی، وہ کب سے سوئے اور کب جاگے، کس علاقے میں تھا، ان سب کو بالکل اومٹ کر دیا، بلکہ یہ کہ اس میں جس قدر بھی موعظت کا پہلو تھا، جو تذکیر کا رنگ ہے، اس کو نمایاں کر دیا۔ لیکن بہرحال ذہن انسانی اس کے اندر کچھ پیاس اس کی بھی ہوتی ہے، انسان معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان کا حدود اربع کیا ہے تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے، یہ کب کا قصہ، کہاں کا قصہ، کس دور کا قصہ۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ہاں محققین نے خصوصاً اس دور میں آ کر، میں نے ابھی حال ہی میں میثاق میں طویل مضمون لکھا ہے کہ پچھلی صدی کے اواخر سے قرآن مجید پر ایک توجہ کا ارتکاز ہوا ہے بحمداللہ۔ بہت سی تفسیریں لکھی گئیں، بڑا غور و فکر کا موضوع بنا قرآن مجید۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کی تفسیر ترجمان القرآن اور خاص طور پر سورہ کہف سے متعلق ان کی بعض تحقیقات اور ان کے بڑے ہی واقعہ یہ ہے کہ محققانہ وہ نتائج کے جن تک وہ پہنچے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں بڑی محنت ہوئی ہے، بڑی کوششیں ہوئی ہیں، اور توجہات کا ارتکاز رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی طرف ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں اصحاب کہف کے ذیل میں ایک رائے تو وہ ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے پیش کی تھی۔ ان کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا پیٹرا نامی شہر میں، جس کا قدیم نام جو تورات میں آتا ہے وہ راقیم ہے۔
ایک شہر ہے جس کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ بحر اسود کے یہ جو بحر مردار ڈیڈ سی اس کے مغربی جانب یہ بستیاں تھیں اور یہاں پر راقین نام کا ایک شہر آباد تھا. اس سے متعلق ہے یہ واقعہ. یہ تو اتفاق ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیواؤں پیش آیا ہے. رومن امپائر کے اس عہد میں اس کا آغاز ہوا جبکہ رومن امپائر جو ہے وہ مسیحیین پر شدید مظالم ڈھا رہی اور ان کا جاگنا اس قصے کا اختتام ہوتا ہے رومن امپائر ہی کے اس دور میں جبکہ خود رومن امپائر نے مسیحیت کو اختیار کر لیا تھا سرکاری مذہب کے اعتبار سے. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا انقلاب آیا کہ تبلیغ عیسائیت کا جو ابتدائی دور ہے. یہاں پھر مجھے ایک وضاحت کرنی پڑے گی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو حضرت کے بالکل واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میں جو ہدایت اور رہنمائی لے کر آیا ہوں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے. موجودہ اناجیل بھی اس پر گواہ ہے اور قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل. حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت تمام نوع انسانی کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لیے. یہ تبلیغی مذہب اس معنی میں نہیں تھا بلکہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی حیثیت یوں سمجھیے کہ سلسلہ انبیاء اور رسل جو بنی اسرائیل کا ایک طویل سلسلہ ہے اس کے ایک مجدد کی تھی کہ وہ تورات کی تعلیمات سے جو دوری پیدا ہو چکی تھی صرف قانون کی خانہ پوری رہ گئی تھی اور حقیقی جو روح دین ہے وہ مردہ ہو چکی تھی تو اس کی تجدید اور اس کی احیاء کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور انہوں کے الفاظ یہ اب بھی اناجیل میں موجود ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتا. تو انہوں نے اپنے ان حواریین کو جن کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا یہ ہدایت کر دی تھی کہ تمہیں اپنی تبلیغ کا دائرہ محدود رکھنا ہے بنی اسرائیل تک. میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. یہ الفاظ بھی ان اناجیل کے اندر موجود ہیں. لیکن پال جب داخل ہوا عیسائیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تو وہ شدید مخالف رہا معاند رہا لیکن ان کے رفع آسمانی کے بعد اب اس نے پلٹا کھایا اور اس نے خود مسیحیت کا لبادہ اوڑھا. اصل میں مسیحیت کو اندر سے ٹارپیڈو کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس مذہب کو مست کر کے رکھ دیا. تو جو چیزیں اس نے بدلی ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی یہ بھی تھی کہ اس نے اس کی تبلیغ کا دائرہ جو ہے غیر اسرائیلی اقوام کے اندر بھی اس کو وسعت دے دی اور ساتھ ہی جو غیر اسرائیلی اقوام تھی ان کے نظریات ان کے فلسفے ان کے عقائد کو مسیحیت میں شامل کر لیا. یہی وجہ ہے کہ اتنی آسانی سے پھر وہ تبلیغ پھیلی اس لیے کہ وہ خالص وہ دین نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلکہ یہ کہ اس میں بہت سی چیزیں کچھ یہاں سے لی کچھ متھرائزم سے لی کچھ اور اس علاقے کے جو کلٹس تھے ان کے اندر جو عقیدے تھے ان سب کو لے لیا گیا اور اس طریقے سے جیسے وہ دین الہی بنایا تھا اکبر نے اس طرح کا اس سینٹ پال نے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ سینٹ اس کو نہیں کہنا چاہیے شیطان پال نے یہ اس دین مسیحی کو بالکل ختم کیا اور اس میں بڑی بنیادی تبدیلیاں کر دی. اس میں البتہ کوئی شک نہیں کہ جب یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو حواریین مسیح جتنے بھی تھے انہوں نے جب تبلیغی کوششوں کا آغاز کیا تو دنیا میں غالباً کسی دین اور مذہب کے لیے جتنے وسیع پیمانے پر بہیمانہ تشدد انہوں نے جھیلا ہے اس کی شاید دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی اور مثال نہ ملے. انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا ان کے ساتھ بڑے ہی شدید بہیمانہ جو مظالم ہیں وہ کیے گئے. یہ جو ابتدائی دور کے مبلغین تھے مبشرین تھے عیسائیت کے ان پر بڑے پہاڑ توڑے گئے ہیں ستم کے اور بڑے مظالم. صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا اس میں یوں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو کچھ حضرت بلال پر ہوا اور جو کچھ حضرت خباب بن الارت کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہما اور جو آل یاسر کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہم واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی درندگی اور بہیمیت کی بڑی ہی شدید مثالیں ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بڑے پیمانے پر یہ مبلغین دین مسیحی اس معنی میں یعنی دین پال اس کی تبلیغ کے لیے حواریین مسیح نے جتنی کوششیں کی ہیں
اور پھر جس طرح کے مظالم انہوں نے سہے ہیں، ان کی اتنے بڑے پیمانے پر شاید دنیا میں اس ریلیجس پرسیکیوشن کی اور اس سے بڑی مثال نہ ملی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا، یہ دور ہے کہ جس سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اصحاب کہف کا، کہ چند نوجوان تھے، وہ دین مسیحی انہوں نے قبول کر لیا، اور اس پر جب اب انہیں ان پہ ستایا گیا، اور ایک وقت آیا کہ شہنشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی، وہاں بھی وہ سنت ابراہیمی پر ثابت قدم رہے۔ جس طرح نمرود کے دربار میں کلمہ حق کہا حضرت ابراہیم نے، اسی طرح قیصر روم کے دربار میں کلمہ حق انہوں نے کہا۔ پھر انہیں چند دن کی مہلت دی گئی کہ اب اگر باز نہیں آتے تو تم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ چند دن ہے، اس میں غور کر لو، اس لیے کہ نوجوان تھے، ذرا از راہ ترحم انہیں ایک مہلت دے دی گئی۔ اس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ راہ اختیار کی کہ وہ ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نیند طاری کر دی، جیسے حضرت عزیر کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ 100 برس تک وہ سوتے رہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، ایک موت طاری کر دی۔ موت اور نیند جو ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی میں ان کو بہت قریبی اور بہت ایک دوسرے سے مشابہ، یوں سمجھیے کہ بہنیں قرار دیا گیا۔ چنانچہ جب آپ نیند سے جاگتے ہیں صبح کے وقت، تو جو دعائے معصورہ آپ کی زبان پر آ جاتی ہوگی، اگر آپ کو عادت ہے ادعیہ معصورہ کی، تو وہ یہی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ تو موت اور نوم ان کو بہت قریبی قرار دیا گیا ہے حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ تو وہ 100 سال کی موت یا 100 سال کی ایک نیند کی کیفیت تھی جو حضرت عزیر پر بھی سورہ بقرہ میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ طاری رہی۔ اسی طریقے سے طویل نیند یا طویل موت کہہ دیجئے، وہ طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر۔ اور پھر یہ جاگے اس دور میں جس دور میں وہ انقلاب رونما ہو چکا تھا کہ رومن امپائر خود جو ہے کنورٹ ہو گئی، اور اب سرکاری مذہب ہے وہی دین مسیحی۔ اسی دین مسیحی کا اب جھنڈا جو ہے پھریرا لہرا رہا ہے پوری رومن امپائر پر۔ یہ لوگ جب جاگے تو یہ تو اس خوف میں مبتلا تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہم ایک دن سوئے ہوں گے، یا زیادہ ہی کسل محسوس ہوا ہوگا کہ شاید ایک دن سے کچھ زیادہ یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں۔ کھانے کا کچھ اہتمام ہونا چاہیے، اپنے ساتھی کو ایک کو بھیجا کہ لو یہ سکہ لے جاؤ اور کوئی کھانے کی چیز لے کر آؤ، لیکن دیکھنا ذرا نرمی سے بات کرنا، ایسا نہ ہو کسی سے جھگڑ بیٹھو اور پھر تمہاری وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جائے کہ یہ کون ہے، اور تمہارے ذریعے سے ہم تک بھی وہ آ پہنچے، اور پھر ہم پر اگر قابو پا لیں گے تو یا تو وہ ہمیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، یا قتل کر دیں گے، یا مجبور کر دیں گے کہ اسی آبائی دین کے اندر ہم واپس جائیں، اور یہ راستہ جو ہے فلاح کا نہیں۔ وہ ان اندیشوں میں تھے، اور حالات میں وہ تغیر و تبدل وہ پیدا ہو چکا کہ وہ سلطنت جو ہے وہ اب مسیحی سلطنت ہے، اور عیسائیت اس کا سرکاری مذہب ہے۔ ان کے ہاں ان نوجوانوں کا واقعہ ایک تاریخی روایت کی حیثیت سے چلا آ رہا ہے کہ کچھ نوجوان تھے ایک زمانے میں جو اس طرح کے شدید دباؤ اور شدید بہیمانہ تشدد کے خوف سے کہیں روپوش ہو گئے، کہیں چلے گئے، اور پھر ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تو ان کے کچھ حالات لکھ کر رکھے ہوئے تھے کہ شاید بعد میں کبھی ان کی کوئی خبر ملے، اور وہ ان کے ہاں ایک جیسے لیجنڈ ہوتا ہے تاریخی ایک کہانی کے طور پر ان کا واقعہ چلا آ رہا تھا۔ بہرحال اب جو یہ صورت پیدا ہوئی کہ وہ سکہ لے کر آئے، وہ سکہ جو ہے 200 برس کا یا 250 یا 300 برس پرانا سکہ، یوں سمجھیے کہ اگر اورنگزیب کے دور کا یا ان سے بھی پہلے کا کوئی سکہ لے کر آج کوئی آ جائے بازار میں کچھ خریدنے کے لیے تو اس طرح کی ہلچل مچی، یہ کون ہے، یہ کہاں کا سکہ ہے، اور اس طریقے سے ان کے حالات اب سامنے آئے۔ یہ ہے وہ قصہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ قصے کے بیان کرنے کی اصل غرض و غایت جو ہے اس دور کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیے، وہ یہی ہے کہ ظاہری حالات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، جادہ حق پر گامزن رہنا چاہیے، حالات کتنے ہی نامساعد ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ قادر مطلق اس پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے حالات کو تبدیل کر دے۔ اس وقت جو مایوسی کی گھٹائیں ہو تو تمہیں کہیں سے امید کی کرن بھی نظر نہ آئے گی، لیکن یہ کہ اگر 100 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد تم ہی آؤ تو تم دیکھو گے کہ جس چیز کا سان گمان نہیں ہو سکتا تھا وہ چیز اب واقعے کے طور پر وجود میں آ چکی ہے۔ یہ تو ہے اصل واقعہ۔ اب جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ کس شہر میں پیش آیا، اس میں اختلاف ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی تحقیق تو یہ ہے
کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت کا جو فلسطین یا اس وقت کا اسرائیل کہیے اس علاقے میں خلیج عقبہ سے اگر سیدھے شمال کی طرف چلے اور اس سے آگے دو متوازی پہاڑی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور سطح مرتفع ہوتی چلی جاتی ہے بلندی کی طرف، اور بلندی پر پھر وہاں ایک شہر تھا کسی زمانے میں آباد جسے راقیم کہتے تھے، تورات میں اس کا نام راقیم آیا ہے، اور اسی کی طرف علامہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اشارہ سمجھا ہے اصحاب الکہف والرقیم، رقیم اس شہر کا نام ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے۔ بعد میں پھر اس شہر کے کھنڈرات رہ گئے، دوبارہ جو تعمیر ہوئی تو نام بھی بدل گیا، چنانچہ اس کو پیٹرا کہا جانے لگا اور عربوں کے ہاں وہ بترا کہلایا۔ اس علاقے میں بہت سی غاریں موجود ہیں، لمبے لمبے بڑے بڑے غار موجود ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ اسی علاقے میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہاں بھی یہ بھی آتا ہے کہ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جو ایک مہم گئی تھی قسطنطنیہ کی طرف، وہ اول جیش، وہ پہلا جیش کہ جو حملہ کرے گا مدینۃ القیصر پر، جس کا ذکر موجود ہے بخاری شریف میں، تو اس سفر کے دوران میں بھی اصحاب کہف کے اس غار پر سے گزرے، اور اس وقت یہ تقریباً معین تھا کہ یہ علاقہ ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے ان کی کہ چونکہ یہ واقعہ پوچھا گیا ہے یہود کی طرف سے، تو یہود کے ہاں یہ ایک معروف واقعہ ہونا چاہیے، اور یہودیوں کا علاقہ یہی ہے، لہذا اسی شہر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ہے ان کی تحقیق کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا مودودی نے ایک بالکل دوسری تحقیق پیش کی ہے، اور اس کے لیے بھی دلائل موجود ہے۔ ان کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا ہے ایفیسس نامی شہر میں جو ترکی کے علاقے میں ہے۔ یہ رومن امپائر یوں سمجھیے، اس وقت قسطنطنیہ چونکہ اس کا مرکزی شہر تھا، تو اس کے گرد و نواح میں ایک شہر تھا ایفیسس جو بہت مشہور تھا اس وقت، بڑے وہاں پر منظر تھے، ڈائنا نامی دیوی، چاند دیوی کا بہت بڑا منظر تھا، اور وہ مرکز جو ہے بت پرستی کا اور شرک کا ایک بہت بڑا کر رہا ہے وہ شہر ایفیسس۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس شہر میں واقعہ پیش آیا، اور گبن نے بھی اصل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو اس علاقے کی روایات میں سے چلا آ رہا ہے، دی اسٹوری آف دی سیون سلیپر، 7 سونے والے جو سوتے رہے۔ یہ واقعہ جو ہے ان کے ادب میں اور ان کے تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس شہر میں تھے وہ، اور وہاں پر کسی ایک معبد کے بھی کھنڈرات ملے۔ تو بہرحال یہ دو علاقے ہیں، تحقیق جہاں تک پہنچی ہے میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ جن کو ذوق ہو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر میں دیکھ لیں ان کے دلائل کیا ہیں، اور مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں جو دلائل دیے ان کا مطالعہ کر لیں۔ جہاں تک اس قصے کے تذکیر اور موعظت کا پہلو ہے، اس کے اعتبار سے اس کی چندہ اہمیت نہیں ہے۔ تعداد کتنی تھی، کتنے عرصے وہ سوئے، کہاں وہ تھے، کب جاگے، کب سوئے، ان ڈیٹیلز کو قرآن مجید نے اسی لیے اومٹ کیا ہے کہ قرآن کا جو مقصد ہے اس واقعے کے بیان سے، اس کے اعتبار سے اس کی چندہ اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس تمہید کے بعد اب ہم اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی جو پڑھیں گے تو کہیں ہمیں الجھن محسوس نہیں ہوگی اور ہم تیزی کے ساتھ اس حصے کو پڑھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری آیات میں سے کوئی بڑی ہی عجیب آیت تھی؟ آغاز کر رہا ہے قرآن مجید اس بات سے کہ پوچھنے والوں نے جو اس واقعے کے بارے میں پوچھا اور اسے بہت ہی کوئی محیر العقول واقعہ سمجھا، تو در حقیقت یہ ان کے اپنے ذہن کی تنگی کا ثبوت ہے، ورنہ اس کائنات میں تو ہر چہار طرف ہماری قدرت کی، ہمارے علم کی، ہماری حکمت کی جو آیات پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ تم روزانہ ان کو دیکھتے ہو لہذا تمہیں اس کے اندر کوئی عجیب ہونے کا پہلو نظر نہیں آتا۔ کیا یہ سورج کے طلوع و غروب کا نظام یہ انتہائی عجیب نہیں؟ کسی قہار اور کسی قادر مطلق کی قدرت مطلقہ کا ثبوت نہیں؟ کیا یہ ہواؤں کا چلنا اور کیا رات اور دن کا الٹ پھیر، ان میں سے کون سی چیز ہے؟ اگر کوئی چیز اچانک تمہارے سامنے آتی تو ہر چیز انتہائی محیر العقول ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ تمہارے سامنے ہے، شب و روز یہ نشانیاں ہیں کہ تم اس پر صبح و شام جو ہے یہ تمہاری نگاہوں سے ہوتا ہے تماشا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو یہ شب و روز کا تماشا ہونے کے باعث
تمہیں اس کے اندر کوئی عجیب ہونے کا پہلو نظر نہیں آتا، اور یہ واقعہ تمہیں بڑا عجیب محسوس ہوا کہ کوئی 100 برس تک سو لیا یا کوئی 300 برس تک سو لیا یا اتنے طویل عرصے تک زندگی کا اس کا تسلسل برقرار رہا، تو یہ در حقیقت تمہارے اپنے ذہن کی تنگی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم نے یوں سمجھ کر سوال کیا ہے کہ یہ بڑا ہی کوئی حیرت انگیز اور بڑا ہی کوئی محیر العقول واقعہ تھا کہ جو ہوا ہماری قدرت کے اعتبار سے اور ہماری حکمت تامہ کے اعتبار سے، تو اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کہ بڑا ہی محیر العقول یا اس کو بہت ہی حیرت انگیز واقعہ سمجھا جائے۔ کہف عربی زبان میں کہتے ہیں الغار الواسع فی الجبل، غار کا لفظ بھی عربی کا ہے، تو غار اور کہف میں کیا فرق ہے؟ پہاڑ میں اگر کوئی چھوٹی سی کھو ہو تو اسے غار کہیں گے، غار ہرا، غار ثور، اس لیے کہ بہت ہی مختصر چھوٹی سی جگہ ہے اس کو غار کہیں گے، اور وہ غار ہی اگر بہت وسیع ہو جائے تو اس کو کہف کہا جائے گا۔ اصحاب الکہف، کہف والے، یہ بات تو بالکل متفق علیہ ہو گئی کہ ان کو اس لیے اصحاب الکہف کہا گیا کہ انہوں نے کہف میں پناہ لی، ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ لیکن والرقیم کے بارے میں اب اختلاف ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار سے انہیں 3 دن کی مہلت ملی تھی، 3 دن میں آخر کہاں چلے گئے؟ ایک وسیع و عریض مملکت ہے، چہار طرف ان کو ڈھونڈا گیا ہوگا، تفتیش کی گئی ہوگی، آسمان سے وہ چلے گئے، زمین انہیں نگل گئی، کہاں چلے گئے؟ تو یہ معاملہ چونکہ بڑا عجیب تھا اور اس کا چرچا ہوا تھا، اور بہت طویل عرصے تک تحقیق و تفتیش کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہ چلا، کوئی سراغ نہ ملا، تو ان کے حالات لکھ کر تختیوں پر اور وہ ڈال دیے گئے، سرکاری خزانے میں کہیں محفوظ کر دیے گئے، جیسا مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی کتاب کا ایک حصہ محفوظ کرایا ہوا ہے کہ یہ ہے ایک واقعہ بڑا عجیب سا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ غائب ہوئے، کہاں چلے گئے، زمین نگل گئی یا کہیں وہ آسمان پر چڑھ گئے، شاید کہ کبھی ان کا کوئی سراغ ملے تو وہ جو ان کا نیشنل میوزیم کہہ لیجیے جدید اصطلاح میں، اس میں وہ دستاویز جو رکھی گئی، چونکہ ان کا ذکر ان دستاویز میں تھا، اس لیے انہیں اصحاب الرقیم وہ خزانے میں یا نیشنل میوزیم میں رکھ دیے گئے۔ تو یہ دونوں رائے ممکن ہیں، اور یہ چونکہ قرآن مجید کے اپنے جو مقاصد بیان ہے اس کے اعتبار سے چندہ اہمیت نہیں رکھتا، تو اس میں کوئی رائے لازماً دینا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، جبکہ اور اس سے پہلے اذکر ہمیشہ قرآن مجید میں محذوف مانا جاتا ہے، اذکر، اذ یاد کرو جبکہ کہا ان نوجوانوں نے، الفتیہ، یہ فتح کی جمع فتیان بھی آتی ہے اور یہ فتیۃ بھی آتی ہے، ان نوجوانوں نے اس اول فتیۃ الی الکہف، جبکہ پناہ لی، اوا یا بھی پناہ لینا اور آوا یو بھی پناہ دینا، وہ باب افعال ہو جائے گا، اور یہ ثلاثی مجرد میں اوا پناہ لینا، اسی سے لفظ بنا ہے مأوا، ملجا و ماوا، پناہ کی جگہ۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، جبکہ پناہ لی نوجوانوں نے اس ایک غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا، دعا مانگی، پروردگار ہم یہاں آ گئے، اس غار میں پناہ گزین ہو گئے ظالموں کے ظلم اور تشدد سے بچنے کے لیے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اب ہمیں عطا کر خاص اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ یہ لفظ لدن آ گیا یہاں دوسری مرتبہ، ہم کل پڑھ چکے ہیں باسن شدیدم من لدن ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے کوئی ذرائع اور اسباب موجود ہو، اور ایک یہ ہے کہ بغیر کسی ذریعے اور سبب کے، اب تو بغیر کسی ظاہری سلسلہ اسباب و وسائل کے اب ہمیں رحمت عطا کر، تیری رحمت ہی کے ہم محتاج ہے، کہ اگر تیری رحمت ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو یہ جو مشکل مرحلہ جس سے ہم دوچار ہیں اس سے ہماری کہیں رستگاری ممکن ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا ہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں عطا کر، یہ ہیئ جو ہے فعل امر ہے یہاں پر، اس کو سمجھ لیجئے کہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں مہیا، فلاں شے مہیا ہو گئی، کسی چیز کا دستیاب ہو جانا، فراہم ہو جانا، تو فراہم کر ہمارے لیے، پیدا فرما ہمارے لیے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ ضرب علی الاذان، یہ ایک استعارہ یا محاورہ ہے کہ کانوں پر تھپکیاں دینا، یہ کسی بچے کو سلانے کے لیے جس طرح ماں لوری دیتے ہوئے ہلکے ہلکے تھپکی دیتی ہے،
اور یہ خواب آور ہے، اس کے اندر ایک عجیب ہے کہ اس سے سرور کسی کیفیت اور نیند کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دی اور انہیں سلا دیا، مراد ہوگا انہیں ہم نے سلا دیا، ان پر ایک نیند جو ہے وہ طاری کر دی اس غار میں سنین عددا، بہت سے سالوں کے لیے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ یہ باس کا لفظ جو ہے یہ باس بعد الموت کے لیے بھی آتا ہے اور نیند سے اٹھانے کے لیے بھی لفظ باس آئے گا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں پہلے ہی کہ موت اور نیند کو بہت قریبی اور آپس میں ان کا رشتہ بہنوں ہی کا سا ہے، اس لیے کہ یہ نیند بھی در حقیقت بہت مشابہ ہے موت کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کا شعور جو ہے اس میں وہ بھی سلب کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی۔ فرمایا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں جگایا اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں۔ لنعلم کا لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم جان لیں، لیکن یہ کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے شایان شان یہ ترجمہ نہیں ہوگا، لہذا یہاں پہ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تاکہ ہم دیکھیں، اس لیے کہ جہاں تک علم الہی کا تعلق ہے وہ قدیم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر شے قدیم، اسے کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے کی حاجت نہیں ہے اس کے علم کے لیے، تو یہ ہے کہ کسی چیز کو ظاہر کر دینا، کسی کو علم نشرہ کر دینا، اور قریب ترین جو ہوگا اس کا اردو میں ہم اگر ادا کرنا چاہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کون ہے زیادہ گنتی کرنے میں، احصا یہ صاد یہ آتا ہے گنتی کرنے کے لیے، احصا کسی چیز کو گن گن کر پورا کر لینا، جس مدت تک کہ وہ وہاں رہے اس کیفیت میں نیند کی کس نے ٹھیک اندازہ لگایا۔ اور جو اختلافات چلے آ رہے تھے جس کا ذکر کہ قرآن مجید آخر میں کہے گا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ 300 سال رہے اور بعض نے کہا 309 سال رہے، تو وہ حزبین بھی بن گئے وہاں پر، اور خود ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہوا کہ کتنی دیر ہم جاگے اور کتنی دیر ہم یہاں سوتے رہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہوا، تو حزبین سے وہ دونوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ ان 3 آیتوں میں یا 4 آیتوں میں قرآن مجید نے اس اصل واقعے کو بیان کر دیا کہ یہ ہے وہ واقعہ، یہ ہے اس کی اہمیت، اس سے کہیں عظیم تر نشانیاں ہیں کہ جو ہر چہار طرف تمہاری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، لیکن تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بہرحال وہ واقعہ جسے تم بہت محیر العقول سمجھتے ہو وہ صرف یہی تو ہے کہ کچھ نوجوان تھے، ان نوجوانوں نے جو اللہ کو ماننے والے موحد پرستار تھے اللہ کے، انہوں نے حالات کی نامساعدت سے جان بچانے کے لیے ایک کہف میں پناہ لے لی، وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جہاں تک حالات ظاہری ہیں کوئی صورت ہمیں بچنے کی نظر نہیں آ رہی، ایک عظیم مملکت ہے اور شہنشاہ کے دربار میں ہماری پیشی ہو چکی، اور اب ہمارے پاس مہلت یہ 2-3 دن کی ہے، اگر پکڑ لیے گئے تو سولی پر چڑھا دیے جائیں گے یا رجم کر دیے جائیں گے، اب تو خاص اپنے خزانہ فضل سے کوئی حالت ہمارے لیے رستگاری کی پیدا فرما، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے۔ تو ہم نے انہیں سلا دیا ایک بہت طویل عرصے کے لیے، اس عرصے کا تعین بھی قرآن مجید نہیں کر رہا، 4 سال بھی کوئی سوئے تب بھی یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور 400 سال سوئے تب بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے، جہاں تک اللہ کی قدرت کا تعلق ہے اس سے نہ 4000 سال بعید ہے اور نہ 4 سال بعید ہے، اس اعتبار سے کوئی تعین نہیں کر رہا قرآن مجید، اور فرما یہ رہا ہے کہ دیکھیں کہ جو اٹکل پچو یہ حساب کتاب کرتے ہیں ان میں سے کون ہے جو اس صحیح مدت کا تعین کر سکتا ہے۔ یہ تو ہوا اس واقعے کا جسٹ اور خلاصہ، اور اب اس کی تفاصیل ہے جو اب تقریباً 2.5 رکوعوں تک آگے چلے۔ فرمایا نحن نقص علیک نباہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں نبی آپ پر، قصہ یقص، اس لفظ کا اصل جو مادہ ہے اس کا مفہوم ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ لفظ اسی صورت میں آ جائے گا فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ اپنے ہی نقوش پا کو دیکھتے ہوئے لوٹے۔ قصہ کسی کہانی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی جو قصہ گو ہے وہ اس کہانی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور ان تمام واقعات کو جس طریقے سے جس ترتیب سے وہ پیش آئے اس ترتیب سے بیان کرتا ہے، اس لیے قصے کے لیے کہانی کے لیے اس مادے سے یہ لفظ جو ہے اخذ کیا گیا۔
نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم سناتے ہیں آپ کو ان کے حالات اور ان کی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں بالحق، یہ سرتا سر حق ہے، اول تا آخر حق ہے، اس میں کوئی اشتباہ کی گنجائش نہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے ذہن سے گھڑ لیا گیا ہو یا جو ڈیٹیلز رہ گئی ہو ان کو اپنے تخیل ہی سے پر کیا گیا ہو، یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ بالحق، اس معنی میں بھی بالحق ہے کہ یہ کل کا کل حقیقت پر مبنی ہے، اور اس معنی میں بھی بالحق ہے کہ عام قصے کہے جاتے ہیں وقت گزاری کے لیے، یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ وقت گزاری کے لیے آپ قصے کہتے ہیں، دنیا کے اندر قصے سنائے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں، لیکن یہاں جو قصہ سنایا جا رہا ہے وہ چونکہ حق کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے لیے جو پرپز فل ہو، جس میں حکمت موجود ہو، تو ہم اس قصے میں جو حکمت ہے، جو اس کا اصل سبق اور عبرت پذیری کا جو پہلو ہے، ہم اس کو نمایاں کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، فتح کا جو اطلاق ہے وہ نوجوانوں پر ہوگا، 30 برس سے کم، اس سے اوپر جو ہے پھر لفظ شاب آ جائے گا 40 برس تک۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور پھر ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ پھر ہم ہدایت میں اضافہ بھی کرتے ہیں، جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہماری طرف آئے، ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہے، جو ہماری طرف بالش پر آتا ہے ہم اس کی طرف ہاتھ بھر آتے ہیں، جو ہماری طرف چل کر آتا ہے ہم اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان لائے، ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کی رہنمائی میں اور اضافہ کیا، ان کے لیے راستے کھول دیے۔ ایک شخص سیدھے راستے پر بڑھ رہا ہو تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جائے گا ایک تو مزید گہرا یقین اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ مزید امید کی کیفیت جو ہے پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ آغاز میں تو بڑا مشکل مرحلہ نظر آ رہا تھا، بڑا کٹھن مرحلہ نظر آ رہا تھا، پہلا قدم بڑھانا جو ہے وہ بھی بہت گراں محسوس ہو رہا تھا، بڑا شاق محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ ساری اونچائیاں جو ہیں یہ پست کر دی گئی، اور وہ ساری کٹھنائیاں جو ہے ان کو آسان کر دیا گیا۔ یہ ہے قرآن مجید کا لفظ تیسیر، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر ہم اس کے لیے آسانیوں پر آسانیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ظاہر میں ابتداءً تو معاملہ بڑا کٹھن نظر آتا ہے، لیکن ہمت کرو اور چل پڑو، اس کی نسبت بھی اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ رباطہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو باندھ دینا، ایک ہے طبیعت میں ارتعاش کسی کیفیت ہے کہ انسان جو ہے ہلا ہوا، جسے اردو میں ہم بولے ہیں کہ ہل گیا، اور ایک ہے جمع ہوا انسان، گویا کہ اس کے تمام احساسات کو مربوط کر دیا گیا ہے، اب اس میں کہیں ارتعاش نہیں ہے، اب اس میں کہیں امید و بیم کے مابین کہ ادھر سے ادھر انسان ڈول رہا ہو، نہیں، بلکہ جمع ہوا ہے اپنے موقف پر۔ تو فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ثبات عطا کیا، ان کے دلوں کے اندر وہ چیز پیدا کر دی کہ جس میں ڈگمگاہٹ نہیں تھی، جس میں وہ ارتعاش کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ ایک جماؤ اور ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب انہوں نے کہا، جب وہ کھڑے ہوئے، اور یہ کھڑا ہونا ہے شہنشاہ وقت کے دربار میں، اس قاموا، وہ کھڑے ہوئے جیسے کہ حضرت ابراہیم کبھی کھڑے ہوئے تھے نمرود کے دربار میں، اور انہوں نے کلمہ حق کہا تھا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انہوں نے بھی وہی نعرہ مستانہ توحید کا لگایا اس ماحول میں جو انتہائی مشرکانہ ماحول، چاند دیوی کا بہت بڑا معبد اگر وہاں موجود تھا، اگر اسی شہر سے یہ متعلق ہے، اور وہ دین جو ہے، مذہب جو ہے وہ سراسر شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے جو ہے ہر طرف سے چھائے ہوئے، وہاں انہوں نے توحید کا یہ نعرہ مستانہ لگایا، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور وہ ایک ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہم کسی اور الہ کو پکارنے کے لیے تیار نہیں، ہم برملا کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی اور ہمیں اللہ نے یہ مقام بخشا کہ ہم نے اس کی توحید کو پہچان لیا،
تو ہم اس نعمت کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں کہ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی الہ کو، کسی گاڈ اور گاڈس کو، کسی دیوی یا دیوتا کو ہم پکارنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ ندعو، دعا جو ہے یہ عبادت کا حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت، الدعاء هو العبادت، دعا ہی تو عبادت ہے۔ جس کو آپ نے پکارا دستگیری کے لیے وہی آپ کا معبود ہے، چاہے آپ یہ لفظ اس کے لیے استعمال کریں یا نہ کریں۔ دستگیر صرف ایک ہے، وہی ہے رازق، وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے دستگیر، ہر نعمت کا بخشنہار وہی پالنہار ہے، وہی پروردگار ہے۔ پکارو تو صرف اس کو پکارو۔ پکارنے میں اگر کسی اور کو شامل کر لیا تو معلوم ہوا کہ توحید ختم ہے، یہی تو شرک ہے، شرک فی العبادت، اس لیے کہ دعا عبادت کا اصل جوہر ہے۔ یہ حدیث میں آئے ہیں دو جملے کہ الدعاء هو العبادہ اور الدعاء مخ العبادہ۔ مخ کہتے ہیں یہ ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، کہ یہ ہے در حقیقت، اس کو پنجابی میں تو میخ کا لفظ بولتے بھی ہیں، اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہی عربی کا لفظ جو ہے وہ ذرا بگڑ کر وہاں آ گیا ہے پنجابی زبان میں۔ تو گودا جو ہے عبادت کا وہ دعا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ اگلی سورت سورہ مریم ہے، اس میں حضرت ابراہیم کا بھی یہی قول آیا ہے، جب باپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر نکالا ہے گھر سے، وہجرنی ملیا، میری نگاہوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اور اگر تم باز نہ آئے، میرے جو آباء و اجداد کے جو گاڈز اور گاڈیسز تھے، جو دیویاں دیوتا جنہیں ہم پوجتے تھے، کیا تم ان کو چھوڑ رہے ہو؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا اگر باز نہیں آتے، اور دفع ہو جاؤ میری نگاہ کے سامنے سے۔ اس وقت حضرت ابراہیم جب گھر سے نکلے ہیں، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا۔ 3 مرتبہ یہ لفظ دعا آ رہا ہے۔ میں اعلان بیزاری کرتا ہوں، جہاں تک اپنے موقف کا تعلق ہے، حضرت ابراہیم نے بھی ڈٹ کر بات کی، باپ کا احترام اپنی جگہ، سلام کہہ کے وہاں سے رخصت ہوئے، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ بہرحال تم باپ ہو، میں بیٹا ہوں، میں اس اعتبار سے تمہارے کچھ حقوق ہیں کہ جنہیں مانتا ہوں، احترام بھی کر رہا ہوں، تمہارے لیے خدا سے دعا بھی کروں گا، لیکن جو موقف ہے توحید کا، اس کا اعلان کیا ان 2 ٹوک الفاظ میں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، ان سب سے اعلان بیزاری کر رہا ہوں، اعلان برات کر رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکاروں گا صرف اپنے اس رب کو، وہی میرا پروردگار ہے۔ عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ یہ ہے وہ دعا کی اہمیت۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم تو نہیں پکاریں گے کسی اور کو اس کے سوا۔ لقد قلنا اذا شططا، شططا کہتے ہیں الافراط فی البعد، دوری میں بہت انتہائی دوری، جسے قرآن کبھی کہتا ہے ضل ضلالا بعیدا، وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے کسی اور کو پکار لیا، کسی اور سے بھی ہم نے کوئی حاجت روائی کی درخواست کر لی اللہ کے سوا، اور کسی اور سے بھی مشکل کشائی اور کسی اور کی بھی دہائی دے دی اور استغاثہ کر لیا، تو یہ تو حقیقت سے، زیادہ حق سے بہت دور ہم بڑھ جائیں گے، ضل ضلالا بعیدا کی مثال بن جائیں گے۔ لقد قلنا اذا شططا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ۔ اب دیکھیے یہاں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ کسی دربار میں مکالمہ ہو رہا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے، یہ نعرہ مستانہ ان کا ابھی چل رہا ہے، یہ توحید کا نعرہ، یہ جو بیٹھے ہوئے درباری اور یہ قوم کے لوگ، اور جب مقدمہ ان کا پیش ہوا ہوگا دربار میں تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں گے تماشیوں کے، تماشبینوں کے، کہ اب کیا ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، ان کی قسمت جو ہے اب وہ کیا گل کھلاتی ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ جو ہماری قوم ہے، یہ جو پکارتی ہے، جنہوں نے بہت سے آلہہ اپنے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا، اس ایک معبود برحق کے سوا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور آسمانوں اور زمین کا پالن ہار بھی ہے،
لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ ان پر کوئی کھلی دلیل؟ اگر ان کے پاس دلیل ہے تو دلیل لائے، اور ہم سے منوانا چاہتے ہیں تو دلیل سے منوائے۔ کون سی دلیل ہے؟ یہ قرآن مجید میں شرک کے بارے میں یہ مضمون بار بار آیا ہے کہ شرک بلا دلیل ہے۔ جہاں تک توحید کا معاملہ ہے، توحید پر دلیل کی حاجت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ فطرت انسانی میں اس کی بڑی محکم اساسات موجود ہیں، اور دوسری جو اہم بات ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ مشرک اور موحد کے مابین ایک بڑا خدا تو مشترک ہے۔ موحد بھی مانتا ہے ایک خدا کو، اور مشرک بھی مانتا ہے ایک بڑا خدا اور اس کے ساتھ بہت سے چھوٹے خدا۔ جیسا کہ ہندوستان میں تھا مہادیو، بہت بڑا ایک مہادیو ہے، اور اس کے چھوٹے، اس کے نیچے جو لشکر ہے دیویوں کا اور دیوتاؤں کا۔ یا یونان کی مائتھولوجی میں وہاں بھی بڑی جی سے، کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی تھا۔ وہ آلمائٹی گاڈ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اومنی پریزنٹ ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، وہ ساری صفات اس کی ہیں اور وہ ایک ہے۔ لیکن چھوٹے جی سے آپ کو معلوم ہے انگریزی لٹریچر میں یہ گاڈز اور گاڈیسز یہ بے شمار ہو، تو معلوم ہوا کہ جہاں تک اس ایک بڑے خدا کا معاملہ ہے وہ تو مختلف فی ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے کسی دلیل کی حاجت ہو۔ اختلاف جو ہو رہا ہے وہ تو ان چھوٹوں کے باروں میں ہو رہا ہے کہ جو موحد ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں مانتا، اور مشرک ان کو مان رہا ہے، تو دلیل ان کو لانی پڑے گی کہ جو مانتا ہے وہ دلیل لائے، کس بنیاد پر مانتا ہے؟ کوئی عقل میں اس کے لیے بنیاد ہے، یا اس بڑے خدا نے کہیں کوئی سند اتاری ہے؟ وہ جو قرآن مجید میں آیا کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، ان لوگوں کا یہ سارے ظن ہیں، تخمین اور قیاس ہے، بے شمار فوجیں کی فوجیں انہوں نے ان آلہہ کی جو ہے وہ تصنیف کر لی ہے اپنے ہی وہم اور خیال سے، ان کے لیے کوئی سند آسمان سے نہیں اتری۔ تو وہی بات وہ کہہ رہے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ کوئی دلیل لاتے؟ ہم سے منوانا چاہتے تو دلیل سے منوائے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ مجھے یاد آ رہا ہے یہاں واقعہ امام احمد ابن حنبل کا رحمۃ اللہ علیہ، جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور ایک مملکت اس کی پشت پناہ ہو گئی، خلافت عباسی کی سطوت و شوکت کا اندازہ کیجئے، اور وہ اپنی پوری قوت استعمال کر رہی ہے اس عقیدے کو منوانے کے لیے کہ مانو کہ قرآن مخلوق ہے۔ خلیفہ وقت نے مان لیا تو تمہاری کیا مجال کہ تم انکار کرو، یہ تو اب سرکاری عقیدہ ہو گیا، ماننا پڑے گا۔ اس وقت جو چند لوگ ڈٹے رہ گئے ان میں امام احمد ابن حنبل بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ مارے پڑ رہی ہے، لیکن ان کا ایک ہی موقف رہا ہے مستقل طور پر، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، مجھ سے کچھ منوا سکتے ہو تو اس جبر اور تشدد سے نہیں منوا سکتے، مجھے ہلاک کر دو لیکن یہ بات میں کبھی نہیں مانوں گا۔ ہاں مجھ سے منوانے کی ایک سبیل ہے کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے کتاب اور سنت سے، میں مانوں گا تو یا تو قرآن کی کوئی دلیل ہو اور یا پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل ہو۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، اگر دلیل قرآن کی لے آؤ اور دلیل کسی حدیث کی لے آؤ تو میرا سر جو ہے اسی وقت جھک جائے گا، میں فوراً اس بات کا اقرار کر لوں گا، لیکن مجرد تمہارے اس دباؤ اور تمہارے اس تشدد سے اس کی بنا پر میں ماننے والا نہیں۔ بہت اس میں مشابہت ہے کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ جنہوں نے اپنے اتنے دیوی اور دیوتا بنا لیے ہیں، کیوں نہیں وہ کوئی دلیل لے کر آتے، اور دلیل واضح ہونی چاہیے، کھلی دلیل ہونی چاہیے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہا ہو۔ یہ سارا افتراء ہے، یہ بہتان ہے، یہ فلاں مشکل کشا ہے اور فلاں دستگیر ہے اور فلاں حاجت روا ہے اور فلاں کی دربار سے یہ ملتا ہے اور فلاں سے کہیں بیٹا مل گیا اور فلاں سے کسی مقدمے کی کامیابی حاصل ہو گئی، یہ سب افتراء ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ تو ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان تراشے، جو اللہ پر افتراء بازی کرے۔ یہ ہے ان کا اس دربار کے اندر وہ کلمہ حق اور وہ توحید کا نعرہ مستانہ۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ واقعاتی جو تفاصیل ہے ان کو قرآن اومٹ کرتا ہے، وہ ہمیں ملتی ہے ان واقعات کی جو بھی روایات آئی ہیں، تفسیری روایات بھی ہمارے ہاں ہیں، حضرت ضحاک، حضرت سدی، ان کی روایات موجود ہیں، اسرائیلیات سے
یا پرانی تاریخی جو بھی ان کے ہاں ڈیٹیل چلی آ رہی تھی ان سے انہوں نے وہ پورا واقعہ جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا کہ پھر انہیں دربار سے 3 دن کی مہلت ملی کہ ہم تمہاری جوانی پر رحم کھاتے ہوئے تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہے ہیں، جاؤ غور کر لو، اس امید میں کہ ابھی ذرا ان کا ٹنٹنا ہے، ابھی ذرا ان کی یہ جوانی کی امنگ جو ہے وہ انہیں اس پرخطر راستے پر لے آئی ہے، ذرا ہوش آ جائے گی، کچھ سمجھانے والے سمجھائیں گے، کچھ بزرگ آئیں گے، کچھ بڑے آئیں گے، کچھ وہ اپنے سفید بالوں کی کا واسطہ دیں گے، کس حماقت میں پڑے ہوئے ہو، کیوں جان کھوتے ہو، جان بچاؤ، اصل بات یہ ہے آمن البلیتین اختیار کرنا چاہیے اور جان بہرحال بچانی چاہیے، تب تو تمہارے لیے ممکن ہوگا کہ تم بعد میں کوئی موقع ملے تو اپنے اس نظریے کی تبلیغ کر لینا۔ اس وقت خام خواہ جو ہے مجرد یہ تحور جو ہے تمہارے اندر، اس کی بنا پر اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، تو 3 دن دیے گئے کہ سمجھانے والے سمجھا لیں، اپنے بھی اور پرائے بھی، اور یہ خود بھی غور کر لے پروز اور کونس پر کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس دوران میں اب اگلی آیت میں یا تو یہ ان کی باہمی مشاورت ہے، دونوں امکان ہیں، اگلی آیت جو ہے یا تو یہ باہمی مشاورت کو بیان کر رہی ہے اور یا یہ اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہے جو انہیں ہوا ہے، یہ دونوں امکان موجود ہیں۔ فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب جب کہ تم نے اعلان برات کر ہی دیا ہے ان سے بھی اور ان سے بھی کہ جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یہاں دیکھیے بریکٹ ہو گئی ہے عبادت اور دعا، پہلے وہاں لفظ عبادت نہیں آیا تھا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، دعا کا لفظ آیا، اب یہاں لفظ عبادت آ گیا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہ اعتزلتموہم بھی وہی لفظ ہے جو حضرت ابراہیم کا میں نے آپ کو سنایا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور سورہ مریم جو ہے سورہ کہف کے بعد متصلاً آ رہی ہے، تو فرمایا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اسی سے وہ فتنہ اعتزال تھا، معتزلہ کا لفظ اسی سے بنا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا ایک مجموعی عقیدہ تھا، مسلمانوں کے عقائد میں جو مجموعہ اور متفق علیہ چیزیں تھیں ان سے ہٹ کر جنہوں نے راستہ نکالا وہ اعتزال کا راستہ ہے، وہ معتزلہ کہلائے کہ وہ ہٹ گئے اس الجماعت سے جو مسلمانوں کی موجود تھی اور ان کے جو مجمع علیہ متفق علیہ جو عقائد تھے ان سے ہٹ کر جنہوں نے راستہ بنایا وہ معتزلہ کہلاتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب کہ تم نے اعلان برات کر دیا، ان سے علیحدگی اختیار کر لی، نہ صرف ان سے بلکہ ان کے معبودوں سے بھی جن کو وہ پکارتے ہیں اور جن کی عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آپ پناہ لے لو کسی غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا بستر بچھا دے گا۔ نشر کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلانے کو، محض تمہید اور اسی کے ساتھ یہ نشر کسی چیز کا پھیلانا، اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، اپنی رحمت کا سایہ تم پر کر لے گا۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں رفق کہتے ہیں نرمی کو، وہ میں نے حدیث کل بھی شاید سنائی تھی، مَن يُحْرَمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو رفق کہتے ہیں نرمی کو، مرفق اس سے اس میں آلہ بنا جو تمہارے لیے آسانی کی شکل پیدا کر دے، یہ جو مشکل صورتحال جس سے تم دو چار ہو چکے ہو اس سے کوئی مخرج تمہارے لیے نکال دے، یجعل لہ مخرجا، وہ جو سورہ طلاق میں آیا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا، اس مخمصے سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دے گا اور انہیں رزق دے گا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ آیت کہ جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ دونوں امکان ہیں، یہ امکان بھی ہے کہ یہ باہمی مشاورت سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب آپ نے اعلان تو کر دیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمت دی، ہم نے کلمہ حق بھرے دربار میں کہہ دیا، اب یہ ہے کہ کوئی اور شکل نہیں ہے، کسی غار میں جا کے پناہ گزین ہو جاؤ، اگرچہ ویسے تو بظاہر احوال اس کا امکان ہے کہ وہ ڈھونڈ نکالیں گے ایک مملکت کے وسائل و ذرائع، نہ معلوم کن کن وسائل و ذرائع سے ہماری چھان بین ہوگی، لیکن چلو یہ قدم تم اٹھاؤ
کہ تم کسی غار میں جا کر پناہ گزین ہو جاؤ، باقی اللہ کے حوالے کرو، وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا سایہ کرے اور تمہارے لیے اپنی رحمت کا بستر بچھا دے اور تمہارے لیے کوئی آسانی کی اور نرمی کی صورت پیدا فرما دے تو اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ تو اس آیت میں مشاورت سے جو طے ہوا وہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور میرا ذہن زیادہ اس کو قبول کرتا ہے کہ یہ اصل میں الہام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالا گیا اور اس میں جو لفظ الکہف آیا ہے، الف لام یہاں پر معہود ذہنی جو ہے اس کو معین کر رہا ہے۔ کوئی غار بھی تھا جس کی اللہ ہی نے رہنمائی کی اور اللہ نے جیسے کہ شاباش کہی جاتی ہے پیٹھ ٹھوکتے ہوئے الہاماً ان کے دل میں یہ بات ڈالی، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، یہ تو ہوگا وہ شاباش والا پہلو۔ جب تم اعلان برات کر آئے اور توحید کا وہ نعرہ مستانہ تم نے بھرے دربار میں لگا دیا، تو اب جاؤ اس فلاں غار میں پناہ گزین ہو جاؤ، فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اب الف لام یہاں پر معرفے کا ہے، یا تو ان کے اپنے ذہنوں میں کوئی معین غار پہلے سے موجود تھا، اور یا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے القاء کیا گیا کہ فلاں غار میں چلے جاؤ، اور ایک وعدے کی شکل میں یہ بات ان کے دلوں میں ڈال دی گئی کہ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک الہام کا تعلق ہے وہ ہم سب مانتے ہیں کہ الہام غیر نبی کو ہو سکتا ہے، القاء ہے، الہام ہے، کشف ہے، امور غیبی کی کچھ اطلاعات ان ذرائع سے اللہ تعالی ہر شخص کو کر سکتا ہے۔ موسیٰ ان کے لیے تو لفظ وحی آ گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اس طرح صندوق میں ڈالو اور سمندر کے حوالے کر دو، وہ لفظ وحی آیا ہے۔ یہ وحی ہی کی کمتر صورتیں ہیں، ایک ہی در حقیقت سلسلہ ہے کہ جس میں الہام اور القاء اور کشف اور رویائے صادقہ، سچا خواب، اور ان سب سے اوپر پھر وہ وحی نبوت ہے۔ وحی نبوت جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی بھی حدیث نفس کی یا کسی القاء شیطانی کا کوئی امکان نہیں، لیکن بقیہ جو نچلے مراتب ہے، القاء ہے، الہام ہے، کشف ہے، رویائے صادقہ، حضور نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ اچھے خواب اور جو سچے خواب ہیں یہ نبوت میں سے بس اب یہی حصہ باقی رہ گیا ہے۔ کہیں تو 46واں جز آپ نے فرمایا، کہیں 60واں جز فرمایا کہ یہ بھی نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے۔ اس بنا پر اس رائے کے اندر کوئی بات ایسی محسوس نہ کیجئے کہ الہام اور القاء اس دور میں آ کر یہ الفاظ جو ہے کچھ حضرات نے ان کے کچھ اور معنی بنا لیے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے وہ ان سے بہت موہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان کے اندر ہی ساری ضلالت اور گمراہی انہی الفاظ میں آ گئی ہے، اس لیے کہ کچھ سلسلہ جو تصوف کا ہمارے ہاں رواں ہے اور جاری ہے اس میں واقعتاً یہ ہے کہ ان چیزوں کو، ان کے دامن کو اتنا پھیلایا گیا ہے کہ اس میں وہ کل شریعت جو ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز بن جاتی ہے، اور یہ جو طومار ہے یہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کا رد عمل کچھ لوگوں میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر چیز کی نفی ہی کریں، حالانکہ نفی کی حاجت نہیں۔ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ، جس اعتبار سے بھی ہوگا ظلم ہوگا۔ اگر آپ نے چیز کو ہٹا کر یہاں سے ادھر رکھ دیا تب بھی ظلم، اور ادھر سے ہٹا کر ادھر رکھ دیا تب بھی ظلم، دونوں صورتیں جو ہے وہ یکساں ظلم کی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ الہام، القاء یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن صرف نبی کا الہام یا القاء یا نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، اس میں کہیں شائبہ غلطی کا نہیں۔ باقی بڑے سے بڑے ولی کا خواب ہو، القاء ہو اور کشف ہو اور الہام ہو، ان سب میں خطا کا احتمال موجود ہے، وہ کہیں بھی حجت شرعی نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اب قرآن مجید کچھ اور واقعاتی ڈیٹیلز کو omit کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ اس غار میں پناہ گزین ہو گئے، اس غار کا اب نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس غار کی سچویشن کیا تھی اور اللہ نے ان کے لیے کیا اہتمام کیا تھا، اور میں اسی بنا پر اس کو کبھی سمجھتا ہوں اس رائے کو کہ وہ غار اللہ ہی نے معین کیا تھا۔ وہ غار جو ہے کچھ شرقاً غرباً تھا اور اس کا دہانہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا، جیسے اب بھی یہ نارتھ لائٹ شیلز بنتے ہیں کہ کچھ ایسی عمارتیں ہوں کہ روشنی جو ہے وہ اگر شمال کی طرف سے آئے گی تو سیدھی دھوپ تو کبھی پڑے گی نہیں، لیکن روشنی جو ہے وہ ملتی رہے گی اور وہ یکساں ملے گی تقریباً پورے دن۔ یہ نہیں ہوگا کہ طلوع اور غروب، طلوع کے وقت تو دھوپ جو ہے وہ کھا رہی ہے اور غروب کے وقت پھر جو مغرب کی طرف سے آئی ہے تو وہ پھر پریشان کر رہی ہے، بلکہ وہ یکساں سی ایک کیفیت رہے گی
اور روشنی جو ہے وہ شمال کی جانب سے ملتی رہے گی. تو غار کا بھی کچھ یہی سچویشن تھی. ایک بڑی کشادہ غار جس کا دہانہ چھوٹا ہے، اندر سے بہت کشادہ ہے، اور وہ دہانہ جو ہے شمال کے رخ پر ہے، جس کی وجہ سے دھوپ کسی وقت براہ راست نہیں آ رہی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے کہف کی حالت یہ ہے کہ جب سورج جب طلوع ہوتا ہے، اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تو کنی کاٹ جاتا ہے ان کے اس کہف سے، ان کے غار سے داہنی طرف کو. سورج آیا، روشنی جو ہے وہ پڑ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس غار کے اندر نہیں جا رہی. وَإِذَا غَرَبَتْ، اب مغرب کی طرف سورج ہے تو روشنی جو ہے وہ بائیں طرف پہنچ گئی ہے، لیکن غار کے اندر براہ راست جو ہے دھوپ پورے دن میں نہیں آئی. تزاورو بنا ہے باب تفاعل زیارت سے، زارا یزورو، اور زور کہتے ہیں میلان کو، کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا. تزاورو عن كهفهم ذات الیمین، تو وہ جھک کر رہتا ہے، ہٹا ہوا رہتا ہے ان کے اس کہف سے، ان کے غار سے داہنی جانب کو. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے، تقرضهم، یہ وہ لفظ ہو جائے گا جو میں نے ابھی بولا تھا، کنی کاٹنا، اس لیے کہ مقراط کہتے ہیں تیسی کو. تقرضهم، تو وہ کنی کاٹتا ہوا غروب ہوتا ہے ان کے اس غار سے بائیں جانب کی طرف. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس کے کشادہ حصے میں، غار اندر سے کشادہ ہے، اس کشادہ حصے میں وہ آرام کر رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اس کی حکمت کی ایک نشانی ہے. باہر سے دیکھیں تو اندر اندھیرا نظر آئے گا، دھوپ براہ راست کبھی بھی نہیں پڑی، تو یہی ہے وہ اسباب جو اللہ نے وہاں فراہم کر دیے، اور یہ اللہ کی آیات میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، یہ لفظ مہتدی اہتداء سے، یہ گر گئی ہے ڈال کے نیچے زیر دے کر اس کی ایک علامت کو باقی رکھا. من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے. یہ گویا کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التفاقاً ایک بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے سوال کیا اصحاب کہف کا، انہیں جواب مل رہا ہے، اور وہ چونکہ جانتے ہیں تو انہیں ایک ایک لفظ کی صداقت کا ثبوت مل رہا ہے کہ واقعہ حقیقتاً اسی طور سے تھا. تو وہ ان کے دل میں تو تیر کی طرح جا کر لگ رہی ہے بات، لیکن اے نبی پھر بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ مان لیں. ماننے کا جہاں تک دار و مدار ہے وہ توفیق باری تعالیٰ ہی پر اس کا انحصار ہے، اور اس توفیق باری تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے اس بات پر کہ کون ہے کہ جو طالب ہو حقیقت کا، اور کون ہے کہ جو جویا ہے زیغ کا اور کجی کا. جو ٹیر کو اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہاں جو طالب ہدایت ہو، جس کی نیت ہو ہدایت اختیار کرنے کی، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دیتا ہے اور اس کی ہدایت میں اضافے بھی کرتا ہے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کیا. تو فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو جائے، وہ خود طالب تھا گمراہی کا. سورہ صف میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اور یہ گویا اللہ کی طرف سے مہر تصدیق سخت ہو جانا ہے ان کی گمراہی پر. تو فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر تصدیق سخت ہو جائے، اب تم اس کے لیے کوئی ولی، کوئی ہمدرد، کوئی پشت پناہ ایسا نہ پا سکو گے جو اس کا مرشد بن سکے، اسے ہدایت دے دے، اسے سیدھی راہ پر لے آئے. یہاں لفظ ولی جو ہے مرشد کے معنی میں استعمال ہوا، وہ کہ جو ہدایت دینے والا ہو. جو میں نے کل بھی آیت شاید آپ کو سنائی تھی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہو ہدایت دے دو، یہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کے حق میں اس ہدایت کا فیصلہ صادر ہو جائے، اور کس کے زیغ اور کس کے اپنے کج طلبی کے اوپر اللہ کی مہر تصدیق سخت ہو جائے. یہ فیصلے وہی سے ہوتے ہیں. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ التفات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ دل گرفتہ نہ ہو کہ انہوں نے یہ سوال پوچھے تھے، چلیے 15 دن کی تاخیر ہوئی، میری ہنسی بھی اڑی، مجھ پہ وہ وقت بھی گزرا کٹھن، لیکن اب وہی بھی آ گئی اور یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، پھر بھی نہیں مان گئے نبوت اور رسالت کو. تو آپ اس پہ دلگیر اور دل گرفتہ نہ ہو، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں.
کہ کن کو وہ قبول فرماتا ہے اور کن کو وہ مردود بارگاہ رب قرار دے دیتا ہے، اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، ابلاغ اور تبلیغ میں لگے رہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ایقاظ جمع ہے یقظان کی یا یقظہ کی۔ یقظہ کہتے ہیں بیداری کی حالت کو، اور جو جاگ رہا ہو اسے یقظان کہتے ہیں، جاگا ہوا، اور اس کی جمع ہے ایقاظ۔ تحسبهم ایقاظا، یہاں یہ جو مخاطب کے سیغے آئے ہیں پہلے مضارع کے، اور بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے اس سے خطاب ہو رہا ہے، اور حال کی ایک کیفیت ہے کہ جیسے اس وقت بھی یہ صورت موجود ہو، تو یہ در حقیقت تصویر حال کہلاتی ہے ادب میں۔ چشم تصور سے دیکھو، اس وقت وہ اس حالت میں تھے کہ تم تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، جاگتے جاگتے جیتے جاگتے انسان ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، درا حال ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ رقود یہاں پہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور راقد کی جمع بھی رقود ہے۔ وہ سوئے ہوئے ہیں، ان پر ایک گہری نیند ہم نے طاری کی ہوئی ہے، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں دلا رہے ہیں۔ ہمیں کبھی انہیں داہنی طرف کروٹ دلوا دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف کروٹ دلوا دیتے ہیں۔ گہری نیند ہے، لیکن یہ ہے کہ کہیں ادھر جسے آپ کہتے ہیں وہ پیٹھ کا لگ، کمر کا لگ جانا، کہ وہ شکل بھی نہ ہو، بلکہ جس طریقے سے کہ نرسیں مریضوں کو پہلو بدلواتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کے پہلو بدلوا رہے ہیں، کبھی داہنی جانب داہنی کروٹ اور کبھی بائیں طرف۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، وسیط کہتے ہیں چوکھٹ کو، دہلیز کو، اور ان کا کتا جو ہے وہ دہلیز پر اپنے پنجے پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ یہ ایک مرعوب کن صورتحال ہے کہ کوئی ایک بڑی اندھیری سی غار ہے، اس غار میں کچھ لوگ ہیں جو معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ جیتے جاگتے انسان ہے، اور پھر یہ کہ وہ پوری بات نظر بھی نہیں آ رہی، دھندلا سا ہے اندر معاملہ، اور ایک کتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے پہرے دار کی حیثیت سے دہلیز پر۔ تو یہ نقشہ ایسا ہے جس کا اب جو نتیجہ نکالا گیا وہ یہ کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ یہ ساری نقشہ کشی کی گئی ہے اس اعتبار سے کہ اگر کہیں تم اس میں جھانکو، طلوع ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر آنا، تو ذرا کہیں کسی غار کے اوپر اس کے دہانے پر سے ہو کر جھانکا جائے گا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر کہیں اچانک یہ صورت ہو کہ تم وہاں پہنچ جاؤ اور جھانکو وہاں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو ایسی خوفناک سا ایک صورت نظر آئے گی، اور ایسا مرعوب کن اور ڈرا دینے والا نقشہ سامنے آئے گا کہ تم الٹے پاؤں دوڑو گے وہاں سے۔ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم پر ایک رعب اور کیف کی اور خوف کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس میں یہ تعویلیں بھی کی گئی ہیں کہ کوئی شخص اگر اچانک دیکھے گا اس طرح کا نقشہ تو شاید یہ سمجھے کہ چور ہے، اچکے ہیں، ڈاکو ہے، کون ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور یہ کہ حرکت بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اتفاقاً وہاں سے گزر کر انہیں دیکھ بھی لے تو صورت جو ہے وہ بڑی ڈراؤنی اور بڑی خوفناک ہوگی، اور ہر شخص اسی میں اپنی آپ کے سمجھے گا کہ الٹے پاؤں پھر جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بھی اس کی ایک تعبیر کی ہے کہ اس زمانے میں عیسائیت میں یہ غاروں میں جا کر تپسیاں کرنا اور محنتیں کرنا اور بڑی وہ مراقبے، یہ سارے بہت عام ہو چکے تھے۔ اور جس طرح آپ کو ہندوؤں میں یہ سننے میں آتا ہے کوئی سنیاسی، کوئی یوگی جو ہے اس نے کوئی ایک آسن اختیار کیا اور کئی سال وہ اسی آسن پر رہا اور اسی حالت میں وہ سوکھ گیا، بیٹھا ہوا ہے، خاص اس نے ہیئت بنائی ہے، بیٹھا ہوا ہے، جنبش نہیں کر رہا، وہ سوکھ گیا ہے، اور اسی حالت میں اس کا مجسمہ کہیں پڑا ہوا نہیں گیا، یا کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا اس کی ایک ٹانگ ہی جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ خشک ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک تعویل ہے کہ جو بھی وہاں پر غار کے اندر جھانک کر دیکھتا اس وقت تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی راہب ہے پرانے زمانے کے جو اس طریقے سے یہاں پر آئے ہیں اور ان پر اسی طریقے سے موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو اس طرح کا ایک نقشہ خوف کا تھا کہ یا تو یہ کوئی بڑے خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی لاشیں یہاں پڑی ہے، اور یا یہ کوئی اچکے ڈاکو ہے، کوئی گروہ ہے ڈاکوؤں کا جو یہاں کسی غار میں پناہ گزین ہے۔ بہرحال جو بھی کہیں اچانک وہاں جا کر ان کو دیکھتا تو وہاں دوڑتا، الٹے پاؤں بھاگتا خوف سے، اور ان کے دل کے اندر ایک روک جو ہے وہ پیدا ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُ، اب آگے چلیے، نیند کتنی ہوئی، 200 برس 300 برس جتنی بھی ہوئی اس پر آگے بحث ہوگی،
لیکن پھر ایک وقت آیا کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا، وہ جاگے، ہوش میں آئے۔ کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، یہ جو لام ہے لام عاقبت کہلاتا ہے، کسی چیز کے بعد کسی چیز کا ہونا۔ یہ لازم نہیں ہے کہ اسی لیے جگایا گیا ہو، یعنی جاگنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے آپس میں سوال جواب کیا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، کتنی دیر رہے ہو تم اس حال میں، کچھ اندازہ ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ انہیں بھی اندازہ ہوا ہے کہ ہم کو 2-4 گھنٹے سو کر نہیں اٹھے، کوئی زیادہ طویل نیند ہوئی ہے، لیکن کتنی ہوئی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا۔ 1 دن سوئے ہیں یا 2-3 دن سوئے ہیں، کتنا سوئے ہیں؟ کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا 1 دن رہے ہوں گے یا دن کا کوئی حصہ، یا چند ایام، بعض یوم کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کہ ہم کل چند دن رہے ہوں گے یا دن کا کوئی حصہ رہے ہوں گے، یا 1 دن پورا اس حالت میں گزر گیا ہوگا، بس اس سے زیادہ کیا ہوا ہوگا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہا انہوں نے کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنے عرصے رہے ہو، اس خام خواہ کے بحث میں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ اب یہاں سے ذرا بعض مفسرین نے تعداد نکالی ہے۔ قال قائل، ایک تو کہنے والا ہے، پوچھنے والا کہ کتنے عرصے اس حال میں رہے، اور قالو کا اطلاق ہوگا کم سے کم 3 پر، تو ان میں سے 3 نے یہ کہا کہ ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں یا چند دن رہے۔ پھر قالو آیا دوبارہ، تو پھر کم سے کم 3 پر اطلاق ہوگا قالو کا۔ یہ جمع جو ہے عربی زبان میں تثنیہ کا صیغہ 2 کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، اور جمع کا صیغہ جو ہے کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوگا۔ تو 3 ہی وہ بھی تھے کہ جنہوں نے کہا چھوڑو اس مسئلے کو، اس پہ بات کرنے کا کوئی حاصل نہیں، جو اصل کام کی بات ہے سوچو، کھانے پینے کو کچھ چاہیے، بھوک لگ رہی ہے، اس کا اہتمام کرو۔ تو 1 جمع 3 جمع 3 7 کا عدد جو ہے وہ یہاں سے نکالا بعض مفسرین سے۔ اس کی مزید تائید اور توثیق آگے بھی ہوگی۔ ویسے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نکتے البتہ ہیں، سوچنے والوں نے سوچا ہے، اس لیے کہ ذہن انسانی کی یہ اپنی استاد ہے کہ وہ ان ڈیٹیلز کو بھی جاننا چاہتا ہے، اور قرآن مجید بھی کچھ اشارے ضرور دے جاتا ہے سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جنہیں ان سے دلچسپی نہیں وہ اس پر سے گزر جائیں گے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی رہنمائی موجود ہے، اور جن کے ذہن میں وہ مسئلے کی حیثیت سے ہے انہیں نظر آ جائے گا کہ ہمارے مسئلے کا حل تو یہاں موجود ہے۔ تو قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدینہ، تو بھیجو اپنے میں سے ایک کو، یہ چاندی کا سنہ، ورق کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں چاندی کے لیے، بورقكم هذه، یہ جو سکہ تمہارے پاس چاندی کا ہے یہ دے کر کسی کو بھیجو شہر میں، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو ذرا وہ جا کر اچھی طرح دیکھ بھال لے کہ پاک کھانا لے کر آئے، سب سے زیادہ پاکیزہ رزق ملے۔ مشرکانہ ماحول ہے، مشرکین ہے، نجس معاملہ ہے، لہذا یہاں پہ ذرا ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہاں سے جو کچھ مل جائے لے آئے۔ فَلْيَنْظُرْ، یہ نظر جو ہے غور و فکر کے لیے آتا ہے، اچھی طرح چھان بین کر کے اور دیکھ بھال کر کے کہ کہاں سے پاک رزق مل سکتا ہے، جو سب سے زیادہ پاکیزہ رزق مہیا ہو سکے۔ ایھا اذکیٰ طعاما فلیأتکم برزق منہ، تو لے آئے اس میں سے ان کے لیے کچھ رزق، کچھ کھانے کے لیے شے۔ ولیتلطف، باب تفاعل لطف سے، لطف کا لفظ اردو میں مستعمل ہے، نرمی، ایک ایسا معاملہ کہ جس میں سختی نہ ہو، خشونت نہ ہو، اس کو لطف کہیں گے۔ ولیتلطف، اور اسے چاہیے کہ ذرا معاملہ کرے نرمی کا، کسی سے کسی بحث و نزاع میں، بحث و تکرار میں مبتلا نہ ہو جائے، مبادا کہیں کوئی تکرار اتنی بڑھے کہ وہ پکڑ کر لے جائے کسی قاضی کے ہاں یا جو بھی ان کے ہاں مجسٹریٹس ہوں، اور وہاں آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی پڑے کہ یہ کون ہے، یہ ان بھگوڑوں میں کا ایک ہے، اور وہ سب کو یہاں پر لا کر پھنسوا دے اور ہم سب کو گرفتار کروا دے۔ تو اس لیے احتیاط ہونی چاہیے۔ ولیتلطف، معاملہ نرمی کا کرے، آسانی کا۔ یہ ہے وہ لفظ جو موٹا لکھا ہوا ہے مصحف میں، معلوم نہیں آپ کے مصاحف میں لکھا ہوا یا نہیں، اس لیے کہ تعداد الفاظ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا عین نصف ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ واو، لام، یہ اور تے، یہ نصف اول میں ہے، اور پھر لام اور توئے اور تھا یہ نصف ثانی میں ہے۔ تو اس کو بھی کاٹا گیا ہے کہ حروف بھی گنے گئے ہیں، اور حروف کے اعتبار سے یہ تے اور لام کے مابین ہے نصف،
کہ اس سے ادھر جو ہے وہ نصف اول ہے قرآن کا، اور اس سے ادھر جو ہے لام جو تے کے بعد آیا ہے وہ نصف ثانی کا ہے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ تمہیں خام خواہ تم پر لوگوں کو یا کسی کو مطلع نہ کر دے، شعور سے بنا ہے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، خام خواہ لوگ جان جائیں کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو اور اس طریقے سے ہم پکڑے جائیں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ اگر وہ تم پر قابو پا گئے، یہ زہر جو ہے یہ آتا ہے عربی زبان میں غلبہ پانے کے لیے، وہ جو قرآن مجید میں سورہ صف میں آیا ہے اور مختلف مقامات پر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اظہار کے معنی کسی شے کو غالب کر دینا، ظہر یظہر کسی شے کا غالب ہو جانا، یہ فعل لازم ہے، اور اظہر یظہر کے معنی غالب کر دینا یہ فعل متعدی ہے۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، اگر انہیں تم پر قابو مل گیا، اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئے، یہ ترجمے آپ جتنے چاہیں یہ بامحاورہ ترجمے کر لیجئے، یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، یہی لفظ ہے جو حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا لئن لم تنتہ لارجمنکم واہجرنی ملیہ، اگر باز نہیں آؤ گے میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور دفع ہو جاؤ میری نگاہ کے سامنے سے۔ فرمایا کہ اگر تم قابو میں آ گئے اور ان کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ بخشنے والے نہیں ہیں، یرجموکم، تمہیں وہ سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں اپنے دین میں واپس لے آئیں گے، اتنا مجبور کریں گے کہ اگر جان پیاری نظر آئی تو واپس آؤ اسی آبائی دین میں، اور اگر تم ڈٹے رہتے ہو اپنے موقف پر تو سنسار ہونا قبول کرو۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، دیکھیے یعیدوکم فی ملتہم کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ اس سے اتنی نفرت ہے انہوں نے کہا اگر یہ ہو گیا تو پھر تو فلاح کبھی بھی نہ ملے، اگر واپس دین میں چلے گئے فَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، پھر کبھی وہ فلاح اور کامیابی اور فوز اور رشد جو ہے وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کی علامت میں سے یہ ہے کہ ایک انسان اسلام سے، ایمان سے کفر میں لوٹنے کو اتنا برا سمجھے جیسا کہ آگ میں جھونکا جانا، جب تک کہ اتنی اس کے اندر کبھی طبیعت میں نفرت اور ابا پیدا نہ ہو جائے کفر سے، اس وقت تک ایمان کا تحقق نہیں ہوتا، ایمان کا اثبات صحیح طور پر نہیں۔ تو ان کی کیفیت وہی ہے، او یعیدوکم ولن تفلحوا اذا ابدا، یا پھر وہ تمہیں مجبور کریں گے اعادہ کرنے پر کہ لوٹ آؤ ان کے دین میں۔ ملت کا لفظ یہاں نوٹ کیجئے، ملت کا لفظ جو ہے وہ دین کے لیے ہے، طریقے کے لیے، کیش کے لیے۔ اردو شاعری میں آ کر خاص طور پر علامہ اقبال کے ہاں یہ قوم کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے لفظ، حالانکہ ملت کا جو عربی کی اصطلاح ہے قرآن مجید کی وہ قوم کے معنی میں نہیں، یہ مجموعہ افراد کو نہیں بلکہ کیش اور مسلک اور مذہب کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس صورت میں تو پھر فلاح اور فوز اور رشد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرومی ہو جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات